لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے ایک عظیم ترین بزرگ شخصیت اور ممتاز علماء فرنگی محل میں سے ایک ممتاز عالم دین حضرت علامہ شاہ احمد سعید مجددی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ ربیع الاول شریف کی 2 تاریخ 1277 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر عام ہے۔ آقا کی امت کے اولیاء کرام، آپ کی امت کے مشائخ اعظام کا بھی ذکر خیر ہوتا رہے۔ اس نیت کے ساتھ اس عظیم الشان شخصیت کا ذکر خیر ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یوں آپ کے عرس کی تاریخ اور عرس کے مہینے میں ہم حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ بھی خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ آپ پورا بیان سنیں اور بیان سن کر کے اس بیان کو دوسروں تک پہنچا کر کے آپ خراج عقیدت پیش کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بزرگ ترین شخصیت حضرت شاہ احمد سعید مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ احمد سعید مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت غرہ ربیع الاول 1217 ہجری رامپور میں ہوئی۔ آپ کا وصال 2 ربیع الاول 1277 ہجری مدینہ منورہ میں، اور مدفون آپ جنت البقیع شریف میں ہیں۔ الحمدللہ، جنت البقیع شریف مدینہ پاک کا وہ قبرستان جس قبرستان سے قیامت کے دن آقا کریم کے ساتھ آقا سب سے پہلے قیامت کے دن اپنے قبر سے نکلیں گے اور آپ کے ساتھ جنت البقیع کے مدفون مومنین ہوں گے۔ غور کیجئے کتنا عظیم الشان وہ قبرستان ہے اور کتنے عظیم الشان وہ شخصیات ہیں کہ جن کو ایمان کے عقیدے کی سلامتی کے ساتھ جنت البقیع میں دفن نصیب ہو جائے۔ دہلی کے جلیل القدر عالم دین اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بزرگ شیخ طریقت اور حضرت شاہ غلام علی نقشبندی مجددی دہلوی کے خلیفہ و جانشین تھے۔ مولانا شرف الدین رامپوری، مولانا فضل امام خیر آبادی، مولانا نور الحق فرنگی محلی، مولانا رشید الدین خان دہلوی و مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی، مولانا عبد القادر دہلوی اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جیسے عظیم المرتبت علماء کرام کے تلمیذ رشید تھے۔ آپ کا مادہ تاریخ ولادت مظہر یزداں ہے۔ حافظ احمد علی خان شوق رامپوری آپ کے تعارف و تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ آپ کا نام شاہ محمد صدیقی نے جو نہایت عالم اور بزرگ صاحب باطن تھے، آپ کا مشرب باطنی ازرو طریقہ درویشی جان کر غلام غوث نام رکھا۔ بچپن میں بحالت حفظ قرآن شریف شاہ درگاہی صاحب کی خدمت میں بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ شاہ صاحب آپ پر بہت عنایت فرماتے تھے اور اپنے قریب بٹھا کر قرآن شریف سنا کرتے تھے۔ حضرت شاہ درگاہی رامپوری خلیفہ حضرت سید شاہ جمال اللہ رامپوری آپ کے مقرب اور مشہور خلیفہ ہیں۔ حضرت سید شاہ جمال اللہ کا سلسلہ نسب غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ قصبہ گجرات شاہدولہ مضافات لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ ایام طفلی میں وزیر آباد پنجاب چلے گئے، وہاں ایک بزرگ کی خدمت میں رہ کر حفظ قرآن کیا۔ بزرگ نے فرمایا کہ جمال اللہ تمہارا حصہ ہندوستان میں امانت ہے، وہاں جاؤ اور حصہ لو، تم سے ایک عالم ایک دنیا فائدہ اٹھائے گا۔ وزیر آباد پنجاب سے چل کر دہلی پہنچے، ایک ویرانے کی مسجد میں قیام کیا اور علم فقہ پڑھنا شروع کیا۔ محنت و جانفشانی کر کے قصب حلال کرتے، ایک 2 روز کے ناگا سے جو وغیرہ کھا لیا کرتے تھے۔ یہاں ایک بزرگ سے مرید ہوئے اور ان کی خلافت حاصل ہوئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ کٹھیر روہیل کھنڈ جا کر افغانوں کی تربیت کرو۔ چنانچہ آپ مصطفیٰ آباد عرف رامپور پہنچے اور ریاست رامپور کے ملازم ہوئے۔ لیکن ایک واقعہ نے آپ کی بزرگی کا شہرہ عام کر دیا اور ہزاروں افراد آپ کی تربیت و ہدایت کے اثر سے خدا پرست اور صلاح و تقوی کے پابند ہو گئے۔ آپ کے خلفاء میں حضرت شاہ درگاہی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ اور با فیض ولی ہیں۔ رامپور آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ شاہ احمد سعید مجددی حضرت شاہ درگاہی رامپوری کے منظور نظر تھے۔
احمد علی خان شوق رامپوری لکھتے ہیں کہ جس وقت شاہ احمد سعید مجددی کے والد ماجد شاہ ابو سعید مجددی رامپوری آپ کو لے کر دہلی گئے، اس وقت آپ کی عمر محض 10 سال تھی۔ دہلی پہنچ کر حضرت شاہ غلام علی مجددی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی۔ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، بہت سے لوگوں سے میں نے لڑکے مانگے، کسی نے نہیں دیا، البتہ ابو سعید نے اپنا لڑکا مجھے دے دیا ہے، میں نے اسے اپنا بیٹا کیا ہے۔ الحمدللہ۔ شاہ غلام علی مجددی نے شاہ احمد سعید مجددی کو حکم دیا کہ علماء دہلی سے علم ظاہری پڑھو اور ہمارے حلقہ مراقبہ میں آ کر شریک ہوا کرو۔ آگے کا حال مولانا موصوف اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا کہ کثرت مریدین کی وجہ سے جگہ نہ ہوتی، شاہ صاحب ان کو اپنے برابر مسند کے اوپر الحمدللہ بٹھا لیا کرتے تھے۔ اکثر تصوف کی کتابیں جیسے کہ رسالہ کشیریہ، عوارف المعارف، احیاء العلوم، نفحات، رشحات، مکتوبات امام ربانی، مثنوی مولانا روم وغیرہ وغیرہ شاہ صاحب سے آپ نے پڑھی اور بعض کی سماعت کی۔ ترمذی شریف اور مشکات المصابیح بھی شاہ صاحب سے پڑھی۔ باقی کتب معقول و منقول علماء دہلی سے مثلا مولوی فضل امام و مولوی رشید الدین خان، مولانا شاہ عبدالعزیز و مولوی رفیع الدین و شاہ عبد القادر وغیرہ سے آپ نے پڑھی۔ رامپور میں مفتی شرف الدین اور اپنے والد کے خالو مولوی سراج احمد ابن حضرت محمد مرشد بن محمد ارشد بن حضرت فرخ شاہ بن حضرت محمد سعید بن حضرت مجدد سے آپ نے کتابیں پڑھی۔ لکھنؤ میں مولوی محمد اشرف و مولوی نور صاحب سے بھی آپ نے پڑھا اور 20 سال کی عمر شریف میں دستار فضیلت بند گئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کی سند مناقب احمدیہ و مقامات سعدیہ میں موجود ہے۔ حضرت شاہ غلام علی صاحب کی آپ کے حال پر نہایت توجہ تھی۔ شاہ صاحب نے خلافت عطا فرمائی اور اپنی زندگی میں صاحب ارشاد ہو گئے۔ جس زمانے میں شاہ غلام علی صاحب کو مرض موت لاحق ہوا اور شاہ ابو سعید صاحب کو لکھنؤ سے طلب فرمایا تو خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ لکھنؤ میں شاہ احمد سعید صاحب کو چھوڑ آئیے۔ صاحب ظاہر ہے کہ اس سے مراد اجرائے سلسلہ تھا۔ ایک روز شاہ ابو سعید صاحب اور شاہ احمد سعید دونوں باپ بیٹے شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں حاضر تھے۔ حاضرین سے ارشاد ہوا، بتاؤ دونوں میں کون بہتر ہے؟ سب خاموش رہے۔ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، بیٹا باپ سے افضل ہے۔ الحمدللہ۔ شاہ غلام علی صاحب کے انتقال سے 9 سال اور 3 ماہ کے بعد شاہ ابو سعید صاحب 1259 ہجری میں عازم کعبۃ اللہ ہوئے، حج کا ارادہ کیا اور شاہ احمد سعید صاحب کو قائم مقام خانقاہ میں کر گئے۔ مریدین کا ہجوم ہو گیا اور لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ مریدوں کے حال پر نہایت شفقت تھی۔ جو مرید عاشق کے صادق تھے ان کو دنیاوی عطیات سے کچھ نہیں دیتے تھے، البتہ ضعیف طالبوں کی آپ مدد بھی فرماتے تاکہ شوق حق غالب ہو جائے۔ 60 آدمی دونوں وقت آپ کے باورچی خانہ سے کھانا کھاتے تھے۔ نماز صبح، نماز ظہر اور نماز مغرب کے بعد 3 وقت حلقہ مراقبہ ہوتا تھا۔ دیگر اوقات میں علوم حدیث و تفسیر و فقہ وغیرہ کا درس بھی ہوتا تھا۔ رات کو پچھلی شب میں تہجد کو نہایت اہتمام سے وضو کر کے ادا کرتے تھے اور نماز صبح قرات طویل کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ جب آفتاب خوب اونچا ہو جاتا تھا تو نماز اشراق پڑھ کر جلسہ عام میں بیٹھ جاتے تھے۔ حاجت مند آتے اور مقاصد اور مدعا بیان کرتے، اس کے بعد درس علوم دینی کا شروع فرماتے، کتابوں کے حواشی اور شروح بھی دیکھتے تھے۔ معقول میں قطبی میر تک آپ پڑھاتے تھے۔ اگر کسی کو زیادہ شوق ہوتا تو علماء معقول کے پاس بھیج دیتے۔ فرماتے تھے کہ معقول کے درس پر گو میں قادر ہوں مگر اس کی تعلیم پسند نہیں ہے۔ علوم تفسیر و حدیث و فقہ و اصول نہایت وضاحت اور متانت سے تقریر فرماتے تھے۔ اسی طرح کتب تصوف کے حقائق اور معارف بھی خوب حل فرماتے تھے۔ فتویٰ بھی لکھتے اور فرماتے تھے کہ فتویٰ نویسی میرا کام نہیں ہے، مگر مجبوری ہے کہ عوام نے جاہلوں کو عالم بنا لیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر دہلوی کی کوئی حکومت نہیں تھی، تاہم مدت سے وہ متمنی ملازمت مشتاق زیارت تھے، لیکن آپ ملنے سے انکار کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ آخر میں چند بار تشریف لے گئے اور پند و نصیحت نہایت سختی سے کی اور فرمایا، میں اسی غرض سے گیا تھا۔ 25 سال کامل خانقاہ دہلی میں اسی طرح زندگی بسر فرمائی۔ 57 برس کی عمر میں 16ویں رمضان مبارک 1273 میں دہلی میں غدر ہو گیا 1857 کا۔ 4 مہینے تک یہ ہنگامہ رہا۔
آخر محرم 1274 میں انگریز دہلی میں داخل ہو گئے. شہری اہل و عیال بلا سامان کے بھاگ نکلے. آپ نے بھی اپنے اہل و عیال شہر سے باہر بھیج دیے اور خود خانقاہ میں مقیم رہے. لوگوں نے چلنے کو کہا تو فرمایا جب تک مشائخ کرام اجازت نہ دیں کہ کیوں کر جاؤں. ایک دن تہجد کے وقت فرمایا کہ یہاں سے نکلنے کی اجازت ہو گئی ہے. خانقاہ کا انتظام حاجی دوست محمد کندھاری کے سپرد کیا اور فرمایا خود رہیں یا کسی اور کو اپنی طرف سے رکھیں. حاجی دوست محمد کندھاری نے خانقاہ حاجی رحیم بخش کے سپرد کر دی تھی. نماز صبح کے وقت فرمایا کوئی سواری لے آؤ. وہ واپس آیا اور کہا کہ سواری کا پتہ نہیں ہے. سب زن و مرد امیر غریب پاپ پیادہ یعنی پیدل جا رہے ہیں. فرمایا میں تو پیدل جا نہیں سکتا. پھر حلقہ مراقبہ میں بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 2 گھوڑے تھوڑی دیر میں مل گئے. آپ وہاں سے سوار ہو کر منصور کے مقبرہ میں آئے. دوپہر کا کھانا کھا کر کتب صاحب کو چلے اس لیے کہ اہل و عیال وہاں تھے. مگر راستے میں بدماش جمع ہو گئے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے. مگر آپ الحمدللہ بخیریت پہنچ گئے. وہاں انگریزی فوج کا کار سالدار نورنگ خان نامی کے جو بالواسطہ آپ سے انتصاب طریقت رکھتا تھا ماں چند سواروں کے بغرض حفاظت حاضر ہوا اور منصور کے مقبرہ تک پہنچا دیا. یہاں آپ کی بیوی صاحبہ کا عارضہ وبا سے انتقال ہوا اور نہایت عمدہ طریقے سے حضرت سید نور محمد بدایونی کے مزار کے پہلو میں قریب حضور محبوب الہی کے دفن کیا. اب آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا. نورنگ خان رسالدار کے ذریعے سے پروانہ راہداری کا بھی آپ کو مل گیا. 100 آدمیوں کی جمعیت سے براہ پنجاب ماہ سفر میں روانہ ہوئے. جس شہر میں گزر ہوتا تھا لوگ جوک در جوک آ کر قدم بوس ہوتے تھے. اس ہنگامہ کے اور غدر کے دور میں بھی آپ کے قافلے کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ڈیرہ اسماعیل خان میں حاجی دوست محمد خان آپ کے خلیفہ آئے اور اپنی خانقاہ مقام موسی زئی میں لے گئے. غرض کے کراچی سے بسواری کشتی بمبئی اور یہاں سے بسواری جہاز بحری جدہ کو روانہ ہوئے. دریا میں رمضان ہوا مگر آپ نے ایک قرآن تراویح میں الحمدللہ پڑھا. اخیر شوال میں جدہ پہنچے. آپ کے بہت سے مخلص جدہ میں بطور استقبال آئے ہوئے تھے. مکہ معظمہ پہنچ کر حج ادا کیا. یہاں بھی کثرت سے لوگ داخل طریقہ سلسلہ ہوئے. 4 مہینے تک مکہ معظمہ میں قیام فرما کر ماہ ربیع الاول میں اپنے فرزندوں اور درویشوں کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوئے. عورتوں کو اور اپنے فرزند مولانا مظہر کو مکہ معظمہ میں چھوڑا. اہل مدینہ بھی نہایت تعظیم و تکریم سے آپ کی بارگاہ میں پیش آئے. لوگوں نے وہاں کے قیام کی نسبت عرض کیا. فرمایا گھر سے اسی ارادے سے چلا ہوں مگر بغیر ایمائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام نہیں کر سکتا. چند روز کے بعد مدینہ منورہ کے قیام کا ارادہ پختہ ہو گیا. خالد پاشا محافظ مدینہ منورہ حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے. ایک مکان کرائے پر لے کر اس کی کنجی حضرت کے پاس بھیج دی. یہ مکان محلہ مناخہ میں متصل مسجد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھا. 10 کمرے اس میں تھے. اگر وہاں سے عورتیں چاہیں تو جماعت مسجد نبوی کی اقتداء میں نماز ادا کر سکتی ہیں. رجب میں کل اہل و عیال کو مکہ معظمہ سے بلا لیا. مدینہ منورہ میں قیام کا زیادہ حصہ مسجد نبوی میں گزرتا تھا. بہت سے لوگ مرید ہوئے. حلقہ میں 100 کے قریب آدمی جمع ہوتے تھے. اہل شہر نے متفقاً سلطان قسطنطنیہ کو لکھا کہ ایسے بزرگ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر ہو جائے. چنانچہ معقول وظیفہ الحمدللہ مقرر ہو گیا. آخر میں درد سر اور تپ لاحق ہوئے. ایک عرصہ تک یہی حالت رہی. کبھی شدت ہوتی تھی کبھی تخفیف. سہ شنبہ کے دن 2 تاریخ ربیع الاول کو 1277 میں مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پہلو میں دفن ہوئے. قیام دہلی میں وصیت فرمائی تھی کہ اگر انتقال ہو تو مرزا مظہر جانے جانا علیہ رما کے زیر قدم دفن کرنا. مدینہ منورہ کی حاضری پر وصیت فرمائی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب دفن کرنا. وہاں انوار و برکات کا زیادہ ظہور ہے. اولاد میں خلف اکبر مولوی شاہ عبد الرشید دوم شاہ محمد عمر سلام محمد مظہر صاحب مناقب احمدیہ و مقامات سعیدیہ ہیں. تینوں کے تینوں اولاد آپ کی بزرگ اور صاحب ارشاد ہوئے. آپ کے خلفاء میں حاجی دوست محمد کندھاری، مولانا ارشاد حسین مجددی رامپوری اور مولانا ولی النبی رامپوری کے علاوہ تقریباً 60 خلفاء کے نام درج کیے گئے ہیں. الحمدللہ
اس کے بعد تصانیف کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ حضرت کی تالیف سے آپ کے کچھ اس طرح کی کتابیں بھی ہیں. الحق المبین فی الرد علی الوہابیین، یہ بھی ایک کتاب ہے. فوائد الضابطہ فی اثبات الرابطہ، الذکر الشریف فی دلائل المولد المنیف، اربع انہار. الحمدللہ یہ رسائل بھی آپ کی تحریر کردہ ہیں. یہ رسالہ شاہ غلام علی قدس سرہ کی رسالہ ایضاح الطریقہ کے ساتھ مطبع علوی علی بخش خان میں 1284 ہجری میں الحمدللہ طبع ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم حضرت کی مزار پاک پر خوب خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان رحمتوں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے، ہمارے ناظرین و سامعین کو بھی حصہ عطا فرمائے، اور ان رحمتوں اور برکتوں کے صدقے طفیل ہمیں ہمارے ناظرین کو تمام طرح کی زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا کر غنا بالخیر کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.